بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ ومن تبعہم رضوان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم روزمرہ کے زندگی میں آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن مختلف انداز میں کرتے ہیں، مختلف تعبیرات کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری روزی کم ہے، اس کی روزی زیادہ ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، مال رکتا نہیں ہے، خرچات اتنے ہو گئے ہیں، جتنا بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش بھیجو پورا ہی نہیں ہوتا، وہاں سے فون آتے رہتے ہیں، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور، خرچات جو ہیں ہمارے وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ بس یہی ہمارا غم بن چکا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو آج ان اسباب کے متعلق بات کریں گے جس سے انشاءاللہ ہماری روزی میں برکت آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی برکت ڈال دیں گے اور ایسے غیبی اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم کم بھی کماتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے وہ کفایت کر دیں گے اس کو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ برکت کہتے کس کو ہیں۔ ہم روز کہتے ہیں اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، مال میں، روزی میں، ہر چیز میں برکت برکت، یہ ہماری تعبیرات روز چلتے رہتے ہیں، لیکن برکت کہتے کس کو ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں۔ سب سے آسان تعریف، جامع تعریف یہ ہے کہ وہ تمام چیز، کسی بھی شے کے متعلق وہ تمام چیز جو اس کے ظاہر اور باطن دونوں میں خیر اور زیادتی بتاتی ہو، اس کا نام برکت ہے۔ یا ظاہراً وہ چیز بڑھ رہی ہے، مثلاً مال ہے، آج ایک رقم ہے، کل وہ بڑھ کے دوسری رقم بن گئی، یہ بھی برکت ہے۔ یا وہ باطنی چیز ہے کہ وہ مال جو ہے کسی فضول چیز میں خرچ نہیں ہو رہا، کسی بیماری یا کسی ایسے امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے لے لیے کہ اس میں مال چلا گیا، ہمارے پاس وہ مال رک جاتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سیونگ۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہر روز ہر مہینے اپنی جو سیلری ہوتی ہے اس کو سیو کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ان سے۔ ہو سکتا ہے شاید برکت نہ ہو، دوسرے بھی ریزن ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ہو۔ تو برکت جو ہے اس کی تعریف یہی ہے کہ ظاہراً اور باطناً دونوں میں خیر اور زیادتی پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کا نام برکت ہے۔ ہمارے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آسمان سے وہ ہمارا رزق بھیجتے ہیں۔ سورۃ الذاریات میں رزق کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت خوبصورت آیت فرمائی، میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی بھی دلاتا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح دی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں، آپ یقیناً بات کرتے ہیں نا، آپ کو اپنی بات پہ بھروسہ ہوتا ہے نا۔ آپ نے کہا کہ محمد جو ہے وہ کھانے کے لیے گیا ہے، آپ کو یقین اس بات پہ، آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اسی طرح یہ بھی یقین کر لو کہ آپ کا رزق پکا ہے، آپ کو مل کے رہے گا۔ اس دنیا سے ہمارا جانا تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا۔
کس بھی حال کا رزق ہو، کسی بھی حال کا، لیکن وہ ہمارے پاس آ کے رہے گا۔ اب دوسری تعریف رزق کیا چیز ہے، برکت سمجھ میں آ گیا۔ ابھی رزق کس کو کہتے ہیں؟ مہینے مہینے میں جو بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں رزق خالی؟ نہیں، یہ ہماری کم فہمی ہے۔ صرف اس کا نام رزق نہیں ہے، سب سے بڑا رزق ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ مالدار انسان ہیں، یہ پہلا نمبر۔ اگرچہ رزق کے مراتب علماؤں نے مختلف انداز میں رکھے ہیں، لیکن گھما پھرا کے یہی کچھ چیزیں ہیں، چاہے وہ 1 نمبر پہ ہو، 2 نمبر پہ ہو، 3 نمبر پہ ہو، اسی میں رزق کا مدار ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس ایمان ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا رزق ہے۔ ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ تو مفلس انسان ہیں، سارا نیک اچھا کام کرتے ہیں، سب ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں، ایمان نہیں ہے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پادری کو دیکھا جو شدید عبادت گزار تھے، شدید، بہت محنت۔ جو صحیح پادری ہوتے تھے وہ بہت محنت کرتے تھے، اگرچہ انحرافات تھی ان کے پاس، لیکن جہاں پہ زہد کی باری آتی تھی وہاں پہ محنت کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے انہوں نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، دیکھو یہ انسان کتنا محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ ساری محنت ضائع ہے، ایک سبب ایمان نہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھا گوروں کے ساتھ ہوتا ہے، انگریزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں اخلاقی معیار پہ، لیکن سب ضائع ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے، گفٹ ہے، گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ، گفٹ ایمان دے دیا۔ سب سے بڑا سوال ہے کہ اخلاق ہے کہ نہیں۔ اس کا موضوع دوسرا ہے، اگرچہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی مرتبہ بات کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا رزق جو اللہ نے ہمیں دیا، پیدا ہوتے ہی دے دیا۔ اس سے بڑی کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امتنان نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے والدین، ہم ان کو رزق سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا رزق ہے، والدین۔ جو انسان والدین کو بطور رزق سمجھ کے ان کا خیال کرتا ہے، اگرچہ یہ اعلیٰ یعنی ادنیٰ درجے کی سوچ ہے، لیکن پھر بھی کم از کم یہ ذریعہ بن رہا ہے والدین کی خدمت کرنے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافت بڑھا دیتے ہیں ان کا رزق۔ میں نے اپنی تجربے والی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن کامیاب وہ لوگ دیکھے میں نے جو ماں باپ کے پہ خرچہ کرتے ہیں اور ماں باپ کے پہ واقعی لٹا دیتے ہیں سب کچھ۔ ان کو میں نے کبھی خسارے میں نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ کم کماتے ہیں لیکن ماں باپ کو دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مشکلات سے کم از کم، اگرچہ وہ لاکھوں اور کروڑوں والے نہیں ہیں لیکن مصیبتوں والے نہیں ہیں، اللہ مصیبتوں سے دور رکھتا ہے ان کو۔ یہ ہے، یہ ہمارے دوسرے نمبر کا رزق ہے۔ تیسرے نمبر کا کیا رزق ہے؟ اس پہ تھوڑا گفتگو ہے، لیکن تیسرے نمبر کی جو ہمارا رزق ہے وہ ہے ہماری اہلیہ۔ مانتے ہیں اس کو رزق؟ آپ ماننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آپ کی ذمہ لگا دیا۔ آپ کی اہلیہ سے انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ انسان بولتے کیا بڑھتا ہے؟ جب سے گھر میں آئیے خرچے پہ خرچے ہیں، کہاں بڑھ رہا ہے رزق؟
کبھی یہ لاؤ کبھی وہ لاؤ، تو خرچے ختم ہی نہیں ہوتے یعنی اس سے پہلے میں خوش تھا، کم از کم خرچے کم تھے، ٹینشن کم تھی۔ ایسا نہیں ہے، آپ ظاہراً دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب باطناً دیکھیں۔ میرے استاد ہیں، اگرچہ یہ موضوع کی بات نہیں ہے لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں، میرا استاد ہے، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ جنت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اگر ہم جہنمی جا رہے ہیں اور وہ جنت جا رہی ہے تو کیا اس کا کیا سینیریو ہے وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جنت جہنم کا معاملہ میں تو نہیں جانتا، لیکن کم از کم میں اس امید پہ رہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کر دوں، اس کا خیال کر دوں، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ جنت میں، اللہ نہ کرے میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو وہ میری شفاعت کر دے، اس خیال سے کہ اس انسان نے میرے ساتھ دنیا میں بہت اچھا سلوک کیا، میں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے اس کے ذمے آئی، اس نے کمی نہیں کی میرے ساتھ، تو بس اس کی خاطر یا اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں پلیز شفاعت کریں گی۔ تو انہوں نے پھر سوال پوچھا اگر میں جنت جا رہا ہوں اور وہ جہنم جا رہی ہیں تو بھلے یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیسے انسان ہو، آپ چاہیں گے حوروں کے ساتھ رہنا کہ آپ چاہیں گے وہی بیوی جو دنیا میں تھی اس کو بھی یہاں لاؤ، اور انشاءاللہ وہ بیوی سردار بنے گی، آپ ان کے لیے شفاعت کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا رزق ہے، ہم اس کی بہت ناقدری کرتے ہیں، بہت ناقدری کرتے ہیں۔ کچھ انسان اس طرح بھی دیکھیں، گھر میں گھستے ہی فرعون، سیدھا گھستے ہی فرعون، بالکل اس طرح ہمارے رسول کی سیرت یہ نہیں سمجھاتی ہمیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والے یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ بہترین ہے۔ کیوں اس طرح فرمایا رسول نے؟ علماء اس کی علت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے، فیملی سے مطلب آپ کے خون میں سے نہیں ہے، تو اس کے ساتھ گھر بسانا، ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت میں رہنا، مختلف عادتوں کو اپنانا، اس میں صبر کر کے رہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ نئی نئی شادی ہے، 2 دن بڑے مسکراہٹ سے، تیسرے دن یہ کیسی عادت ہے، وہ کیسی عادت ہے، یہ ٹاول یہاں کیوں رکھ دیا، وہاں کیوں رکھ دیا، ہاں یہ کیسا ہو رہا ہے، وہ کیسا ہو رہا ہے، کیسا انسان کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے کیسے اور کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، کیوں ابھی عادتوں، کیونکہ اختلاف ہے عادتوں میں، اور ایک خون بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا، اس میں رہنا، برقرار رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن اجر بھی اتنا ہے، اجر بھی اتنا ہے۔ چوتھا نمبر جو ہمارا رزق ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ ایک ہے اولاد کا ہونا، بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں آج کل، ہم سمجھتے ہیں بس بچوں لڑکا والا ہو گیا، میں لڑکیوں والا کہلا رہا ہوں، بس یہی ہے، لیکن رزق کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا، ان کو بڑا کرنا، یہ ہمارے ذمے ہیں، دونوں ماں باپ کے ذمے ہیں۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا تعریف کی جائے اس بچے کی، یعنی بچے کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بچہ جو ہے وہ 2 جز کا بنا ہوا ہے، ایک جز ہے ماں، ایک جز ہے باپ، ان دونوں کو جب ہم نے ملایا تو یہ بچہ یا بچی ہے، لہٰذا دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تربیت کرنا۔ بھول گئے ہیں تربیت کرنا اپنے بچوں کی، بالکل لسٹ سے آلموسٹ ڈیلیٹ کا بٹن لگنے والا ہے۔ یہ ہے رزق اور برکت۔ اب ہم اپنے رزق میں برکت کس طرح حاصل کریں؟ پہلا نمبر، ہمارے پاس ہمیں ایمان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، مضبوطی سے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی مؤمن بن کے رہیں، اسی میں خیر ہے، مؤمن بن کے رہنے میں ہی خیر ہے۔
تقوی والے بن جائیں۔ تقوی لفظ بہت سنتے ہیں ہم، اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا، ناراضگی سے ڈرنا، اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل، صالح عمل کی رغبت رکھنا، یہ دونوں کا جز ملا کے ہی تقوی ہے۔ صرف ڈرتے رہنا تقوی نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتے رہنا تقوی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال، نیکی کی طرف مبادرت کے ساتھ چلنا، یہ بھی تقوی ہے۔ یہ دونوں کو ملا کے تقوی ہے۔ تقوی کے دو جز ہیں، ان دونوں کو تھامنا ہے۔ متقی انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی رزق کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ لَهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سارے دروازے جو بند ہیں رزق کے وہ کھل جاتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں انسان میں، میرا انسان میرے لیے ساری پرہیزی کر رہا ہے، میری اطاعت کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو بنتا ہے رزق کھلنا، اور اس کے رزق اگر ہے اس کے پاس، اس میں برکت آنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیں گے، اس رزق میں خیر ہی خیر انشاءاللہ بڑھتی جائے گی۔ استقامت، کوئی بھی عمل، نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کھول دیتے ہیں اس عمل کے لیے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استقامت والے اعمال پسند ہیں، اگرچہ وہ کم ہو۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انسان نے وہ 1000 1,00,000 لسٹ کھڑا کر دی اپنے نیک اعمال کی، اچھی بات ہے، لیکن استقامت والے کون سے ہیں؟ ہمیشہ ان اعمال پہ کیسے کھڑا ہوا انسان، وہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی کیا ہے، صحیح ہے نا؟ آج مارکیٹ میں اگر مجھے کچھ لینا ہو تو یہ کوالٹی A B C مختلف ریٹ لگے ہوئے ہیں، یہ چائنا کی کوالٹی ہے، یہ جاپان کی کوالٹی ہے، یہ اس طرح کی کوالٹی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں بھی کوالٹی کا حساب ہے۔ کوالٹی آتی ہے استقامت سے۔ کوئی بھی مینوفیکچرنگ یا منتج کمپنی ہے، وہ کسی بھی اعلیٰ جودہ کی چیز کو بنانے کے لیے سالوں لگا دیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ٹویوٹا جو گاڑی ہے کتنی مضبوط ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اس کو بنانے کے لیے ان کی کمپنی کے انجینئرز کتنے سال ایک ہی کام کر رہے ہیں صرف، اس لیے آج ان کی کوالٹی اعلیٰ ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے اعمال کے ساتھ اس طرح رہنا ہے ہر دن استقامت کے ساتھ کہ وہ ایک کوالٹی بن جائے، ہمارے لیے ایک اچھی کوالٹی بن جائے۔ فرق سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہماری عادت بنے ہے یا بس ایک چیز ہم پہ الزام کر رہی ہے، اسے سمجھ میں نہ آئے۔ یہ عادت بنانا، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے سبب سے ہمارا رزق کھول دیں گے، اور کھولنے کے ساتھ برکت بھی دیں گے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے برکت مانگیے، رزق برکت مانگنے سے رزق ویسے ہی آئے گا۔ برکت کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے، کہ رزق کے ساتھ برکت جڑی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے اگر اس سے برکت جڑی ہوئی ہے تو وہ ہمارے اعمال بتائیں گے، لیکن آپ برکت مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رزق آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رزق تو آنا ہی ہے، پھر وہ آئے گا برکت کے ساتھ۔ خالی رزق کا پوچھیں گے، ہو سکتا ہے برکت کے ساتھ آئے نہ آئے، لیکن آپ کے اعمال وہ بتائیں گے کہ برکت کے ساتھ آ رہے یا نہیں آئے۔ دوسری چیز کرنے سے ہمارے رزق میں جو برکت آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات کرنا۔ کوئی انسان زکوٰۃ جس پہ واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹائم پہ اس کو ادا کرے، تاخیر نہ کرے۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری مال کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ مال کے اندر جو گندگی آ جاتی ہے جھوٹ کے سبب سے، دھوکے کے سبب سے، جانے انجانے میں کسی بھی سبب سے، کسی کی غیر رضا سے آپ نے کچھ معاملہ کیا، آپ اس معاملہ میں رہ گئے، یہ سب
جو اسباب آپ نے اختیار کیے اس مال کو کسب کرنے کے لیے، یہ زکوٰۃ سے یہ ساری چیزیں صاف ہوتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، یہ ساری بدنی عبادت ہے، اس سے انسان کا جسم لگتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، اس سے انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، اس سے انسان پہ تواضع پیدا ہوتا ہے، تکبر سے دور ہٹتا ہے، عجب سے بچتا ہے۔ پھر اس کو تاخیر کرنا گویا کہ آپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے، جو آپ کے اندر چیز چھپی ہوئی ہے، آپ کے اندر جو تکبر چھپا ہوا ہے، آپ کے اندر جو عجب چھپا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پہ لازم کی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے صاف ہوں۔ علماء کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو کثرت العطاء والے تھے، ہر وقت دیتے رہتے تھے لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ ایک کیا کہتے ہیں، دوائی ہے یار، میڈیسن ہے اپنی خود کی اصلاح کی، خود کی اصلاح کی ایک میڈیسن ہے کہ آپ جب خرچ کرتے ہیں آپ کے دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل لگ جاتا ہے، طبیعتی چیز ہے یہ، ہمیں دل لگانا نہیں ہے اس کے ساتھ، اس لیے ہم ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، صدقات کسی بھی انداز سے، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں، کیونکہ یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے، ظاہراً دکھتی نہیں ہے، یہ باطنی چھپی رہتی ہے ہمارے دل میں، اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، ہم خود بھی جانتے ہیں ہم کس مقام میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اپنے حالات جانتے ہیں بالکل۔ صدقات دینا ہر دن کا معمول ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ صدقے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہزاروں کی نوٹیں ہوں، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دے سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا چھوٹا ٹکڑے سے بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آگ سے آپ کو بچائے رہے گا، آگ سے بچا لے گا آپ کو انشاءاللہ، چاہے ایک درہم کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ کرنا چاہیے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو صدقہ کرتا رہتا ہے، مال خرچ کرتا رہتا ہے، ہاں، وہ کبھی غریب نہیں ہوا ہے، کبھی بھی۔ اسی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ ایک مرتبہ روزہ رکھا تھا انہوں نے، اور ان کے پاس گھر میں صرف خبز کا یا روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا بس، اور یہ ٹکڑا جو تھا ان کی افطاری کے لیے تھا۔ اسی دوران ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے ان سے مانگا، تو امی عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا لائیں، دے دیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک ہی ٹکڑا ہے، یہ افطاری کے لیے، اس کے بعد گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ بس ان کو دے دیں، ان خاتون کو دے دیں، میں ان کو ایسے نہیں بھیج سکتی، ان کو دے دیں۔ تو انہوں نے لا کر ان کو دے دیا۔ جیسے افطاری کا ٹائم قریب آیا، ان کے گھر میں گوشت کی ایک تھان آیا، اس پہ 2 روٹیاں لگی ہوئی تھیں اوپر، اس طرح کور ہوئی۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ سے کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، ایک چھوٹی روٹی کا ٹکڑا دیا، اللہ نے ہمیں 2 روٹی کے ٹکڑے دیے۔ مقام دیکھو، گوشت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، کیوں؟ کہ وہ روٹی کے ٹکڑے میں ہی ان کو اقناع ہو گیا، کفایت ہو گئی۔ دیکھیں،
اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے. عمر جیسی شخصیت رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے. بحیثیت امیر کا ایک اسمبلی ہاؤس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. وہاں وہ کم بازار میں زیادہ ہوتے تھے تاکہ وہ لوگوں کا تجزیہ قریب سے کر سکیں, حاجتوں کو سمجھ سکیں. اگرچہ ان کے لوگ بھی رہا کرتے تھے مارکیٹ میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, ریٹ کس طرح ہے, کیا ہے, بازار مہنگا تو نہیں ہو گیا. ان کے لوگ ہوتے تھے اور وہ خود بھی بازار جاتے تھے, یہ سب چیک کرتے تھے. جو بازار لگتی تھی, بازار کے ریٹ کس طرح چل رہے ہیں, سیکیورٹی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنی, وہ سیکیورٹی کس طرح چل رہی ہے, وہ پورا گھما پھرا کرتے تھے. آفس میں نہیں بیٹھتے تھے, ان کا جو بھی اس ٹائم کا تھا. تو ایک بار وہ بازار میں گئے تو ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی. ان خاتون نے اپنی حاجت ذکر کی اور اپنی حاجت کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ ایک غزوہ میں شریک تھے رسول کے ساتھ. انہوں نے بس اتنا فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً انتظام کیا, ان کی حاجت پوری کی فوراً, اور زیادہ دیا جتنا انہوں نے بتایا. بولا کیوں؟ بولا اتنا بڑا مقام آپ کے والد صاحب کا کہ رسول کے ساتھ وہ شریک تھے, یہ بات میرے سے کیسے غائب تھی؟ عطا دے دیا, حساب نہیں رکھا, دے دیا. ہم میں سے اگر کوئی بڑی سطح پہ ہے, کوئی مینیجر ہے, کچھ ہے, عمر جیسی صفت پیدا کریں, پھر دیکھیں آپ کی پوزیشن کس طرح ترقی کرتی ہے. یہ ہمارے تک بات اس لیے پہنچی تاکہ ہم اس پہ عمل کریں, زندگی میں لیں. تو صدقے کا اہتمام کریں, کچھ نہ کچھ دیا کریں. یہ آپ کی نفسیاتی جو بیماریاں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی, آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں, اس کو صاف کرے گی. مال جب جاتا ہے نا, مال جب خرچ ہوتا ہے نا, تو انسان کا دل دکھتا ہے. اگر آج کسی کو فائن پڑ گیا, اوہ 1 مہینہ 2 مہینہ وہ فائن کی تسبیح پڑے گا نہیں پڑے گا. کیوں کہ یہ مال سے آپ کو اٹیچمنٹ تھی, آپ کے دل میں لگا ہوا تھا. تو آپ کو صحیح کرنے کے لیے وہاں پہ ہٹ کیا. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں, ہمارے دل کو صحیح کرنے کے لیے, ہمارا دل اگر اس سے جڑا ہوا ہے تو ہمیں صحیح کرنا ہے. بچہ ہوتا ہے نا, بچے کو اگر کرکٹ پسند ہے اور پڑھتا نہیں ہے, آپ کیا کریں گے بحیثیت باپ؟ بیٹ لے لیتے ہیں نا, بال لے لیتے ہیں, ہاتھ سے باہر نہیں جائے گا. کیوں؟ اور بچہ صدمے میں چلا گیا. کیوں؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بچے کے لیے تھی بیٹ بال, آپ نے وہی لے لی. اسی طرح مال بھی اس طرح ہے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جس سے ہم سب غافل ہیں کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی درجے پہ, وہ ہے صلۃ الرحم. بہت ضروری ہے. چاچا سے منہ موڑ لیا, ماموں سے منہ موڑ لیا, فلاں کزن سے بات نہیں کروں گا میں, آج کے بعد میرے گھر پہ قدم نہیں رکھنا, میں آج کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, میں تم کو پہچانتا بھی نہیں ہوں, تم اپنے راستے میں اپنے راستے. یہ الفاظ بہت مشہور ہے نا, یہ تعبیرات بہت مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے. جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے, یہ تعلق جو ہے برکت لے کے آتا ہے رزق میں. کم از کم سلام بھیج دیا کریں. بہت مصروف ہیں, ٹائم نہیں ہے, خالہ سے بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خالہ نے اپنی بیٹی نہیں دی شادی کے لیے. نہیں, خالہ سے تو ایک خونی رشتہ ہے.
خونی رشتے کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، اس لیے جن سے انبند ہے ان سے آج جا کے جوڑ لو، اگرچہ سلام۔ اسی سے معلوم چلے گا نا، اگر ہم دعویٰ کرتے کہ ہمارے میں تکبر نہیں ہے، ہم تواضع متوضع انسان ہیں، تو آج اپنے آپ کو ثابت کریں۔ اس کا یہی اسٹیپ ہے، فون کریں کہ السلام علیکم، کیا حال ہے، بس اتنا، اگرچہ بات نہ کریں۔ وہ انسان اگر اس نے زیادتی کی ہو آپ کے ساتھ، وہ خود پریشان ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا، شوق آ گیا، شوق آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، وہ انسان جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کیا، 8 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک، عام الحزن ساتھ میں رہے۔ اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، تو رسول اللہ چھوڑ دیتے نا ان کو، نہیں، خونی رشتہ ہے، کیسے چھوڑیں، رشتہ قائم رکھا۔ تو ہمارا تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے، یا تو ہماری انبن مالی چیزوں پہ ہے، اکثری مالی چیزوں پہ، بس اس سے ان کے رشتوں میں اتنی درار، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے، تبھی ہمارے روزی میں برکت پیدا ہوگی۔ سر سے پاؤں تک کا زور لگا لو اور صلہ رحمی نہ کرو، آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ کما لو گے آپ پیسے، ترقی نہیں ہوگی، اس میں خیر نہیں آئے گا، اس میں سکون نہیں آئے گا آپ کو۔ جس رزق میں برکت نہیں ہوتی اس میں سکون نہیں رہتا، انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اگرچہ وہ ملینئر ہو، سکون نہیں ہے نا، سکون چلا گیا، تو اس میں سکون نہیں آئے گا۔ سکون کسی رزق میں رہنا ہی برکت کی نشانی ہے۔ چوتھی چیز، جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جتنا بھی، مہینے کا 500 کیوں نہ ہو، آپ شکر کریں، کمپلین نہیں کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مشکل ہی یہی ہے، پریشانی یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ شکایت بہت کرتے ہیں، شکایت، ہر چیز پہ شکایت کرتے ہیں۔ پہلی چیز شکایت، ایسا کیوں نہیں، وہ ہوتا، اتنا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی بھی شکایت نہیں کی، ان کا مزاج ہی نہیں تھا، شکر کرتے تھے پہلے، کسی بھی حال میں، کوئی بھی لباس ہو، کوئی بھی چیز مل جائے، شکر کرو پہلے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید ہے اس میں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا مال اس شکر کی وجہ سے بڑھے گا، اس میں خیر، اس میں برکت بڑھے گی۔ تو پھر کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم شکر نہ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو ہم الٹا کام کرتے ہیں، پہلے شکایت کرتے ہیں۔ شکایت ایک ایسی صفت ہے پہلے درجے پہ کہ اس کا مطلب ہے آپ راضی نہیں ہیں، پہلے شکایت کر کے پھر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ جو مقام تھا الحمدللہ کہنے کا شروع میں، وہ ضائع ہو گیا، اسی طرح دعا کیا کریں، دعا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی آواز سنتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ انسان جب کثرت سے دعا کرتا رہتا ہے، کثرت سے، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، بار بار، سبحانہ تعالیٰ فرشتے پوچھے کیا چاہیے محمد کو، عبداللہ کو، کیا چاہیے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ کو پتہ ہے، لیکن فرشتوں کو کرنے کے لیے کہیں یہ فلان یہ مانگ رہا ہے، وہ فلان وہ طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے دے دو۔
مستجاب دعوات بننے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ہم ان کو اگر مضبوطی سے تھام لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق میں بہت برکت دے دیں گے، پھر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شکایت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ ہمارا کام ہے۔ کوئی بھی بات سنیں، اچھی بات ہو، اس پہ عمل کی نیت سے سنیں، اور عمل کرنے سے ہی وہ چیز مکمل ہوتی ہے، ورنہ سن کے آپ نے اپنے آپ پر ابھی ایک بوجھ بنا لیا ہے۔ آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، ابھی عمل کا ٹائم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری روزی میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہمارے اولاد میں برکت دے، ہمارے اولاد کی اصلاح کرے، ہمارے گھر کی اصلاح کرے، ان کی حفاظت کرے، ہمارے والدین کو اعلیٰ درجات فرمائے، اعلیٰ درجات، ان کو صحت عطا فرمائے۔ اگر ہمارے والدین یہاں پہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے معاملات قبر کے اندر آسان فرمائے، اور روز محشر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔